يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ یہ سورہ حجرات شریف ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ حجرات یہ حجرہ کی جمع ہے، اور حجرہ عربی زبان میں کمرے کو کہتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا۔ حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے آقا علیہ السلام سے پہلے قربانی کر لی تھی، حضور سے پہلے قربانی کر لی، تو رب تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ہاں جی، اور آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے جو ہے نا وہ 1-2 دن پہلے رکھ لیے حضور سے بھی، تو رب تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کسی بھی قول میں یا عمل میں آقا علیہ السلام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، کسی بھی کام میں۔ اور کوئی مسلمان جو ہے نا اپنی رائے کو آقا علیہ السلام کی رائے سے، حضور کی حدیث سے، حضور کے فرمان سے آگے نہیں رکھ سکتا۔ حکم یہی ہے، اور مومن بھی بندہ وہی ہے جو اپنی رائے کو آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، میں کہ اس بندے نے ایمان کی مٹھاس ہی نہیں پائی جس بندے نے اپنی خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہیں کیا۔ جو بندہ اپنی خواہشات کو، اپنی رائے کو، اپنی سمجھ کو میری شریعت کے تابع نہیں نہ کرتا، وہ بندہ ایمان کی حلاوت ہی نہیں پا سکتا، ایمان کی مٹھاس ہی نہیں پا سکتا بندہ۔ تو اچھا، جو بندہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اپنی رائے حضور کی رائے سے آگے رکھے وہ ایمان کی مٹھاس نہ پا سکے، رب تبارک و تعالیٰ تو اسے یہ فرمائے کہ یہ بندہ ڈر کے رہے، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھے۔ تو جو بندہ انگریز کی جمہوریت کو رب کے قرآن کے آگے لے آئے، حضور کے فرمان کے آگے لے آئے، جی انگریز کی گندی تہذیب کو آگے لے آئے، اسے پسندیدہ قرار دے، جی ہندو مشرکین جو ہیں، ان کے جو میراثی لوگ ہیں، فلمیں بنانے والے بھانڈ ہیں، ان کو جناب وہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہے کہ یہ میرا آئیڈیل ہے۔ آئیڈیل کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو بندہ دیکھ کے اپنے معاملات سیدھے کرے، جس کو اپنا رہنما مانے بندہ۔ رب تبارک و تعالی نے کائنات کی عظیم ترین ہستی امام الانبیاء علیہ السلام ہمارے لیے بطور رہنما کے دی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات، حضور علیہ السلام کا فعل، قول، عمل، ہر ایک چیز ہمارے لیے نمونہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ لیکن ہماری قوم، ہمارے لڑکے، ہمارے بچے جو ہیں، ان کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ ان کے آپ بالوں کا انداز دیکھ لیں، کوئی فلمی میراثی بھانڈ جو ہے وہ رات کو بالوں کا انداز لے کے نئی فلم میں آ جائے، صبح آپ دیکھیں گے سارے بالوں کے بال اسی طرح کٹے ہوں گے۔ بھئی تمہیں خیر ہے، تمہیں کیا ہوا؟ تم تو اچھے بھلے لوگ تھے، پہلے جیسے گدھوں کو مونڈتے تھے نا، آج کل وہ لڑکوں کو مونڈ رہے ہیں ویسے۔ ہاں جی، یہ تمہارے بال ایسے کیوں کٹے ہوئے ہیں جی؟ یہ فوجی کٹ ہے بھی۔ میں نے کہا فوجی نے بھی تیری کٹ اپنائی ہے، تو ہی اپنا رہا ہے ان کی کٹ کو، ہے یا نہیں؟ عجیب بیوقوف لوگ ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہاں بھی آپ نے کیا بننا ہے؟ میں نے ڈاکٹر بننا۔ اچھا، مطلب ہے یہ پیدا ہوتی ہے آپ مریض ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ نے کیا بننا ہے جی؟ میں فلانا بننا ہے۔ او یار، کم از کم یہ بھی اپنے ذہن میں ڈالو کہ میں نے مسلمان بننا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان بننا ہے ہم نے۔ کیا بننا ہے؟ اپنے بچوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا کی جائے۔ اگر یہی حال رہا نا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، لوگ جس طرح علماء کے مخالف ہو رہے ہیں نا، یہ آنے والے ابھی ہو رہا ہے، ابھی نظر آ رہا ہے، آنے والے وقتوں میں بچے مسلمانوں کے ہوں گے لیکن ہوں گے یہودی، ہوں گے عیسائی۔ وہ آج کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جناب وہ نعوذ باللہ من ذالک رب تبارک و تعالیٰ کے منکر ہو چکے ہیں۔ ایک لڑکا ہے، میں نے خود سنی اس کی ریکارڈنگ نا، اس نے کہا کہ میں سائنس میں نے پڑھی ہے تو مجھے سمجھ آیا اسلام کوئی شے نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں تو خدا تعالیٰ کو پہلے مانتا تھا، اب مجھے سمجھ آیا خدا نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اب حال جب یہاں تک پہنچ جائے اور ماں باپ بھی نہ پوچھیں بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہو، کیا نہیں پڑھ رہے ہو، جہاں پہ ایلو مناٹی کا فتنہ عام ہو، لڑکیاں لڑکے، اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کو حیرانگی ہوگی، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں بے دین ہو رہی ہیں، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں کافر ہو رہی ہیں، ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ عورتوں میں علم کی کمی ہوتی ہے، لڑکیوں میں۔
ٹھیک ہے جی، اس لیے ہر فتنے کو وہ حق سمجھ کے قبول کر لیتی ہیں۔ اور یہی وجہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن، یہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ادھر دجال کا ظہور ہوگا، تو دجال کا فتنہ ظاہر ہوتے ہی مسلمان لوگ جو ہیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کے رکھیں گے کہ یہ دجال کی طرف نہ جائیں، اس کے باوجود زنجیریں توڑ کے اس کے پاس چلی جائیں گے۔ اندازہ لگائیں، اتنا سخت فتنہ ہوگا دجال کا۔ اور یہی وجہ کہ آج اگر یعنی کہ 100 بندے جو ہے نا مرتد ہو رہے ہیں نا، ان 100 میں سے 90 عورتیں، 90 لڑکیاں ہیں، اور جو مرتد ہو رہی ہیں وہ تقریباً لڑکیاں جو ہیں وہ یہ فرنگی تعلیم یافتہ ہیں۔ بس ایک مسلمان یار، ایک دیہاتی بندہ جو ہے نا، اس کا بھی ایمان رب کی ذات پہ ایسا کامل اور پختہ ہے کہ جیسے امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر شریف میں نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا تھا، ایسے ہی ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا وہ چرخہ چلا رہی تھی۔ اس نے پوچھا، اس نے کہا خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ ایمان دیکھیں کیسا ہوتا تھا لوگوں کے پاس۔ اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا میرا چرخہ ہے۔ بتائیں، میرا چرخہ جو ہے نا یہ دلیل ہے کہ خدا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے دلیل ہے چرخہ؟ اس نے کہا دیکھو میں چلا رہی ہوں تو چل رہا ہے نا، چھوڑ دوں تو چلے گا؟ اس نے کہا نہیں، میں ہوں تو چل رہا ہے، میں نہ ہوں تو چلے گا؟ اس نے کہا نہیں چلے گا۔ اس نے کہا یہ ساری کائنات کا جو چرخہ چل رہا ہے یہ بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے، یہ بھی تو سمجھاؤ۔ اس نے کہا چلو یہ تو بات تیری سمجھ آئی، اب یہ سمجھا مجھے دلیل دے کہ ایک ہے، ایک ہونے پر دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بھی چرخہ ہے، خدا ایک ہے، اس پر بھی دلیل میرا چرخہ ہے۔ اب بتائیں یار، ایک بوڑھی مائی کے پاس چرخہ ہو، اس کا ایمان نہ جائے، ایمان اس کا مضبوط رہے رب کی ذات پر، اور یہ لڑکیاں سائنس پڑھ کے بے دین اور کافرہ بن جائیں، تو میں کیا کہوں؟ یہ تعلیم پائی، انہوں نے گند کھایا ہے۔ وہ ایک بوڑھی مائی چرخہ چلانے والی ایمان تو لے گئی نا۔ ایک بوڑھی مائی سے بنا، ہمارے ایک پاکستان کے ایک عالم ہے، وہ فلسطین گئے، فلسطین سے مدینے جا رہے تھے موٹر پر، کار پر، تو کہتے ہیں فلسطین سے جب نکلے نا باہر تو ایک مائی صاحبہ کھیت میں کام کر رہی تھی بوڑھی، کہتے ہیں ہم نے گاڑی روک کے اس سے پوچھ لیا کہ مدینے کو یہی راستہ جاتا ہے؟ اس نے کہا یہی جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ سنا کہ یہ راستہ خراب ہے۔ تو کہتے ہیں بوڑھی مائی جو کھیتوں میں کام کر رہی تھی، کھیتوں میں کام کرنے والی مائی کا ایمان دیکھیں۔ کہتے ہیں اس غصے سے چہرہ اس کا سرخ لال پیلا ہو گیا، کہنے لگی انتم تروحون الی المدینۃ وتقولون طریق خربان، اور تمہیں حیا نہیں آتی، جاتے مدینے ہو کہتے ہو راستہ خراب ہے؟ مدینے جانے والا راستہ بھی کبھی خراب ہوتا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو تم، بدتمیز کہیں کے۔ وہ کہتے ہیں مائی صاحبہ جلال میں آ گئی، بڑا مشکل ہم نے اسے منایا، ہم نے کہا مائی ہمارے یہاں یہ نظریہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضور کی طرف شہر کی طرف جانے والے راستے کو یہ کہیں، ہم نے یہ سمجھا کہ ٹوٹا پھوٹا راستہ کسی نے ہمیں بتا دیا تھا تو ہم نے اس لیے پوچھ لیا آپ سے۔ انہوں نے کہا خبردار، آج کے بعد ہر وہ شے جو حضور کی طرف منسوب ہو اسے بھی خراب نہیں کہنا تم نے۔ اللہ اکبر یار، دیکھیں اندازہ لگائیں، ہماری وہ بڑھیاں، اسی لیے فرمایا علیکم بدین العجائز، بوڑھی جو اماں ہے نا، اماں، ان کے دین کو قابو کرو تم، بوڑھی اماں، ان کا دین بڑا پختہ، وہ جناب دین سے دائیں بائیں نہیں ہوتی۔ آج کل کی لڑکیاں نہیں، میں تو ایسی چیزیں پرچیز بھی نہیں کرتی، نہ ان کو لائک کرتی ہوں۔ تجھے پڑھیں گے نا جب تھپیڑے قبر میں جا کے سب سمجھ آ جائے گی تجھے۔ نہیں جی میں تو نہیں سمجھتی ایسی چیزوں میں یقین بلیو نہیں کرتی، تجھ پہ بھی لعنت اور تیرے بلیو پہ بھی لعنت، جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے منکر ہو جائے بھلا بتائیں۔ ایسی بے لا تعداد خواتین ہیں ہماری نعوذ باللہ من ذالک، جن کو پیدا ہوتی، اگر خاوند کا ذہن مذہبی ہوگا بھی نا، وہ اسے پٹری سے اتار دیں گی، پٹری سے اتار دیں گی۔ اچھا بھلا بندہ ایک شادی کر کے لایا، ایک بیوی اس کے ٹیک ٹاکر، بندہ خود صوفی بیچارہ، 1.25 لیٹر داڑھی تو بیوی اس کے ٹیک ٹاکر، وہ 2-4 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ بندے کی بھی داڑھی صاف ہو، داڑھی مڑ دی گئی یہاں، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا یار ایسا رندہ لانے کی ضرورت کیا تھی جو خود تجھے ہی چھیل دے؟ ایسی آگ سے دوستی کیوں لگاتے ہو جو تمہیں جلا کے رکھ دے؟ یا تو ایسی آگ کو جو ہے نا اسے سنبھالنے کا طریقہ سیکھو، اسے کیسے سنبھالنا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک بندہ تھا، وہ ایک عالم تھا، وہ بھی ایک عالمہ سے شادی کر لایا وہ، اب وہ بھی مولوی وہ بھی ملوانی، دونوں مولوی ہیں۔ تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی دیکھو میں چاہتی ہوں زندگی ساری ہماری شریعت کے مطابق چلے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق چلے گی۔ اس نے کہا تو پھر آپ فرمائیں کیا کہتی ہیں؟ اس نے کہا شریعت کی روح سے مجھ پر نہ آپ کے کپڑے دھونے لازم ہیں، اور نہ آپ کی روٹی پکانا لازم ہے، نہ ہی آپ کے بچوں کو دودھ پلانا لازم ہے۔
آپ دودھ پلانے کے لیے بھی کوئی خاتون رکھیں گے، کپڑے دھونے کے لیے بھی کوئی خاتون رکھیں گے، باقی کاموں کے لیے بھی آپ خاتون رکھیں گے۔ وہ بھی اب عالم صاحب تھے، ماحول تھوڑی تھا، اس نے کہا بالکل آپ کی باتیں مجھے 100% پسند آئی ہیں، تو شریعت پر آپ عمل کریں گی تو مجھے بھی اجازت ہے۔ اس نے کہا آپ کو بھی اجازت ہے۔ اس نے کہا انشاءاللہ رب کے فضل سے 4 پوری کروں گا میں۔ انہوں نے کہا کچھ تو شریعت پر میں بھی عمل کروں نا جی۔ تو وہ کہنے لگی چلو دفعہ مارو پڑے، نہ کرو، آپ بھی نہ کرو میں بھی نہیں کرتی ہیں، بس اتنا ہوتا ہے اتنا، میں آپ کے کپڑے دھوتی رہوں گی، آپ اسی مجھ سے کام چلاتے رہیں بس۔ تو یہ جس بندے کو سانپ کے ڈنگ نکالنے نہ آتے ہوں تو بندہ سانپ نہ رکھے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ ایسی بیوی لے کے آ گئے، وہ ہے اتھری، اس کا جناب اس سے نمازوں سے بھی گیا، روزے سے بھی گیا، ہر چیز سے بندہ فارغ، کیا فائدہ پھر؟ ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ جی اگلی آیت مبارکہ جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے، بنو تمیم کے کچھ لوگ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ ختم نبوت میں حاضر ہوئے، باہر ہی کھڑے ہو کے انہوں نے نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کو آواز لگا دی، باہر کھڑے ہو کے، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے آواز لگا دی۔ رب تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا نہ، وہ اگلی آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ جو ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ میں اونچی آواز میں بات کرنے سے منع کیا، یہ جو ابھی آیت مبارکہ 2 پڑھ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو حبیب کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرو، حبیب کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ بتائیں یار، جو رب اپنے حبیب کی آواز سے کسی کی آواز کو اونچا نہیں ہونے دیتا، وہ کسی بندے کو اونچا ہونے دے گا؟ ہیں؟ اندازہ لگائیں کیا شان ہے کریم آقا علیہ السلام کی۔ یہ اب تو خیر یہودیوں نے وہاں فلسطین میں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر لی ہیں اپنے علاقوں میں، جو مسجد اقصی شریف سے اونچی ہو گئی ہیں، ورنہ جب تک وہاں حضور کے غلام رہے نا، کسی کے گھر مسجد اقصی سے اونچا نہیں تھا، مسجد اقصی سے اونچا گھر کسی کا بھی نہیں تھا، سب کے گھر تھے لیکن سب کے نیچے نیچے، گھر اونچا تھا تو رب کا بس، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مسجد امام ابو اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو مسجد شریف ہے نا بغداد میں، اس کے خطیب ہیں، وہ یہاں پاکستان آئے ہوئے تھے، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا گجرانوالہ شہر میں، وہاں ملے تو مجھے وہ عربی میں بتانے لگے، کہنے لگے میں مدینہ شریف گیا تو وہاں مجھے نا ہوٹل کا کمرہ اوپر دینے لگے، میں نے کہا نہیں میں نیچے رہوں گا، مجھے کہنے لگے انت البریلوی ہیں، تم بریلوی ہو، انت الپاکستانی، تم پاکستانی ہو، میں نے کہا انا من العراق، میں عراق سے ہوں، انا العراقی، میں عراقی ہوں۔ اس نے کہا یہ تو باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، تم کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں کہ انی مسلم، میں مسلمان ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، اس لیے کرتا ہوں باتیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کو تو یہ طریقہ رہا ہے، وہاں مدینے جا کر بھی اونچا نہ نہ نہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنا گھر اونچا لے لے حضور کے گھر سے؟ نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب کی بات آئی تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو حبیب کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ جو رب تبارک و تعالیٰ امت کی آواز اپنے حبیب کی آواز سے اونچا نہیں ہونے دیتا، وہ امت جو ہے حبیب کے نظام سے کسی اور نظام کو اونچا کرے، حبیب کے دیے ہوئے دین سے کسی اور دین کو اونچا کرے، حبیب علیہ السلام کی دی ہوئی تہذیب تسنن سے کسی اور تہذیب کو اونچا کرے، تو بتائیں حبیب کی تہذیب کو چھوڑ کر جسے کفر کی تہذیب پسند ہو، حبیب علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر جسے ہندوؤں کے جناب رسم و رواج پسند ہوں، تو بتائیں اس کا کیا بنے گا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا کہ تم حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسا اونچا بھی نہ بولو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو، ہاں ایسا نہ بولو، اور حبیب کریم علیہ السلام کو پکارنے میں بھی ایسا انداز نہ ہو تمہارا جیسے ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو۔ فرمایا کہیں یہ نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی جو ہے یہ بندے کو کافر کر دیتی ہے، اور کافر بھی ایسا ہوتا ہے بندے کو شعور بھی نہیں رہتا، اور یہ ایک بہت بڑی سزا ہے جو لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ غداری کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ انہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ تم کافر ہو چکے ہو۔
تمہارے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ آج دیکھ لیں کتنے سارے بے دین ہیں، رب کے ساتھ دشمنی، دین کے ساتھ دشمنی، علماء کے ساتھ دشمنی کر کے بھی وہ کہتے کیا کہتے ہیں؟ ہم عاشق رسول ہیں۔ بتائیں رب نے شعور چھینا نہیں چھینا ان سے؟ ہیں جن کے نزدیک روٹی کی قدر زیادہ ہو ایمان کی کم ہو، جو روٹی کی خاطر باہر جاتے ہوئے، انگلینڈ جاتے ہوئے، برطانیہ جاتے ہوئے یہ کہہ کہ فارم پر کر دے میں قادیانی ہوں، تو بتائیں اس بندے نے کیا ایمان پایا یار؟ کیا ایمان پایا اس بندے نے؟ کیا غیرت پائی ہے اس بندے نے؟ جس بندے نے، یہی علماء نے بیان کیا نا، میں نے اپنی تفسیر میں بھی بیان کیا ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل معاد ہے، ایک عقل معاش ہے۔ عقل معاد اور ایک عقل معاش۔ عقل معاد وہ ہے جو بندے کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرے، آخرت کی فکر پیدا کرے، یہ عقل معاد ہے۔ اور دوسری عقل معاش ہے جس کے اندر سے روٹی کمانے کے ڈھنگ ہیں، لوٹنے کے ڈھنگ، یہ طریقے سکھائے جائیں۔ کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جس کی عقل معاش عقل معاد کے تابع ہو۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں روٹی کمانی ہے لیکن حلال طریقے سے، کھانا کھانا ہے لیکن حلال طریقے سے، یہ نہیں کہ فائل پہ سائن کرنے ہو تو چلو نکالو پیسے، ہاں جی بندہ پکڑ لیا چھڑوانا ہو تو لاؤ پیسے، اس سے بھی پیسے، اس سے بھی پیسے، رات دن حرام خوری کرتے کرتے یہ پیسے تم نے کما لیے، یہ تو عقل معاش ہے تمہارے پاس۔ کہتے بندہ بڑا ترقی یافتہ، کیا ترقی؟ اتنی ترقی کر کے کہاں پہنچ گیا یار؟ پہلے گھر سے آیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، ابھی تو اتنے بنگلے، اتنی کوٹھیاں، ہر سوسائٹی میں کوٹھی ہے۔ میں نے کہا وہ تو ہے بھائی، آخرت کی فکر بھی ہے اسے، عقل معاد بھی ہے اس کے پاس۔ آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے جن کو دین کی الف با کا نہیں پتا لیکن دنیا کے معاملات میں ایسے ماہر ہیں۔ ایسے لوگوں کو آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں گدھا قرار دیا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں جس بندے کو آخرت کی فکر ہی نہ ہو، رات دن کھانے میں لگا رہے، رات ساری گدھے کی طرح سوئے رہے۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں، امام الانبیاء کے الفاظ ہیں، رات کو گدھے کی طرح سوئے رہے۔ فرمایا کہ اور اس طرح کر کے ساری دیہڑی میں جانوروں کی طرح چرتا رہے وہ بندہ۔ میں کہ وہ بھی بندہ ہے؟ بتائیں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ عقل مانگے تو عقل معاد مانگے۔ کیا مانگے؟ عقل معاد، جو دین کی طرف رہنمائی کرے، جو آخرت کی طرف رہنمائی کرے، جو رب تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں لائے، وہ عقل مانگنی چاہیے۔ یہ کون سی عقل ہے بھائی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ایسے بے دین لوگ جو ہیں دین کے دشمن بن جاتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ہوتے کافر ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کے دشمن بن جاتے ہیں، ہوتے کافر ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور مزے کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ان الذین یغضون اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی جو حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز آہستہ رکھتے ہیں۔ جی بتائیں یار، حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بولنا منع ہے؟ حضور کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں سارے صحابہ کے سارے ایسے نہیں چلتے تھے، ایسے لگتا تھا ان کی گردنیں کٹی ہوئی ہیں، کأنما قطعت رؤوسہم، ایسے لگتا ہے ان کی گردنیں ہیں ہی نہیں، ساتھ گردنیں کاٹ دی گئی ہیں۔ ایسی کیفیت ہوتی تھی حضور کی بارگاہ کی، ماتے کہ صرف دو بندے حضور کی طرف دیکھ سکتے تھے بس، ایک حضرت ابوبکر اور ایک حضرت عمر۔ میں نے کہا یار بتاؤ، حضور تشریف فرما ہوں، وہاں حضرت عثمان اور علی کو ہمت نہ ہو کہ حضور کی طرف آنکھ اٹھا جائیں، اور تم وہاں بیٹھ کے سیلفی نکال رہے ہو؟ غیرت نہیں آئی کسی کو یار؟ جی وہاں جو ملا ملوانے پھرتے ہیں وہ لال چنریا والے خبیث ایسے حرام خور ہیں، انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، ادب سے روکتے ہیں، بے سے نہیں روکتے، ادب سے روکتے ہیں، بے سے نہیں روکتے۔ یہ ہمیشہ ان علماء کا حال رہا ہے جو علماء سلاطین ہیں، حکمرانوں کے درباری مولوی ہیں، ان کا حال یہ رہا ہے۔ وہ کمینے ہوتے ہیں، رب کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑتے ہیں، شاہ کی جو ہے نا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز حضور کی بارگاہ میں آہستہ رکھتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ پچھلی نازل ہوئی نا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے منہ میں پتھر رکھ لیا تھا تاکہ میں حضور کی بارگاہ میں بات کرنے لگوں تو مجھے پتھر یاد کروائے، یہ عام بارگاہ نہیں ہے، یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آقا علیہ السلام بار بار پوچھتے تھے عمر کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، اس طرح۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا دروازہ جو ہے نا وہ بھی اکھیڑ دیا تھا، لکڑی کا دروازہ تھا، کپڑے کا دروازہ لگا دیا، کہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ حضور تشریف فرماؤں میں دروازہ بند کروں یا لکڑی کا کھولوں، یہ چی کرے تو اس کی آواز حضور تک پہنچ جائے۔ بتائیں ادب تو انہوں نے کیا یار، ہیں ادب نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، ہیں
شان نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، ادب نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے، یہ وہی تھے جی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں یہی ہیں وہ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کے لیے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے امتحان لیا تو پھر کیا رزلٹ آیا، کیا نتیجہ آیا جی؟ میں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، میں ان سب کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ امتحان رب لے صحابہ کا یار، اور سارے صحابہ کامیاب ہو جائیں اس امتحان میں ہیں تو بتائیں یار کتنے عظیم لوگ ہوں گے وہ ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، میں حبیب پیارے جو آپ کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آواز دیتے ہیں نا، ان میں اکثر بے عقل ہیں، اکثر بے وقوف ہیں۔ کیا مطلب بھائی ہیں؟ اب بتائیں یار کو بندہ کسی کے گھر جائے اندر ہی بڑھ جائے وہ بے وقوف ہے، یا باہر کھڑا ہو کے آواز دے وہ بے وقوف ہے؟ اندر چلے جائے اسے بے وقوف کہیں گے نا، جو باہر کھڑا ہو کے آواز دے رہا ہے اسے بے وقوف نہیں کہتے۔ لیکن حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ جو ہے وہاں باہر کھڑا ہو کے آواز دینا بھی بے وقوفی ہیں۔ مولانا نورانی رحمہ اللہ اس پہ بات ارشاد فرماتے تھے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حبیب اندر ہیں تو حبیب کو پتہ نہیں باہر کون ہے ہیں، آقا علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ باہر کون کھڑا ہے، اس لیے انہوں نے آواز دے دی ہے۔ فرمایا نا نا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، میں حبیب اگر یہ صبر کرتے وہیں کھڑے رہتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، یہی ان کے لیے بہتر ہوتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی بھر کا معمول تھا، آپ جب بھی استاد کے پاس پڑھنے جاتے، یہ حضور کے رشتہ دار ہیں، سگے چچے کے بیٹے ہیں حضرت عباس، جب بھی پڑھنے جاتے نا استاد کے پاس وہاں باہر ہی کھڑے رہتے، جب کھڑے کھڑے تھک جاتے تو ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کے لیٹ جاتے۔ آپ خود فرماتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا میں سو جاتا مجھے نیند آ جاتی، بچے تھے نا نیند آ جاتی تھی، تو فرماتے ہیں کہ ہوا آتی مٹی اڑتی ساری میرے کپڑوں میں میرے سر میں مٹی چلی جاتی، میں دروازہ نہیں بجاتا تھا استاد کا۔ کہتے ہیں وہ باہر آتے تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ رسول اللہ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، دروازہ بجا دیتے۔ میں کہتا ہوں حضور کے چچا کا بیٹا ضرور ہوں پر آپ تو حضور کی امت کے عالم ہیں نا، عالم کا دروازہ کیسے بجا سکتا ہوں میں؟ جب رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ حبیب کا انتظار کریں تو آپ بھی تو حبیب کے وارث ہیں نا، میں دروازہ کیسے بجا سکتا ہوں؟ یہ عالم کی شان ہے، یہ عالم کی شان ہے۔ کون عالم کی عزت کر رہے ہیں؟ حضور کی آل ہیں، آقا علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، چچا کے بیٹے ہیں۔ جو عزت والے ہوتے ہیں نا وہی عزت جانتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ اور یہ بھی ذہن میں رہے، بعض لوگ جو ہے نا ادب کو سمجھتے بھی ادب ہی پہلے ہے، یہ ذہن میں رہے ادب سے پہلے راحت ہے، ادب سے پہلے کیا ہے؟ راحت ہے۔ بندہ راحت دے، اب 15-20 بندے بیٹھے ہوں، کوئی بندہ آئے باقی 15-20 بندے سامنے بیٹھے ہوں، عالم جو ہے اس طرح بیٹھے ہوں، وہ ادب کرتے ہوئے پیچھے آگے بیٹھ جائے، بتائیں یہ اس نے ادب کیا یا راحت ہی ختم کر دی ہے؟ تکلیف دی ہے نا اس نے، یہ کون سا ادب ہے بھئی؟ یہ تو حکم ہے جب قبرستان میں جاؤ نا میت کو سلام کرنے کے لیے تو اس کی جو منہ اس کے قبلے کی جانب ہے، آپ قبلے کی جانب پیٹھ کرو، قبلے کی جانب پیٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اس کے پاؤں کی جانب، تاکہ اس کا منہ قبلے کی جانب ہے، آپ کو دیکھنے میں اس سے آسانی ہو، یہ نہ ہو پیچھے کھڑے ہوں اسے گردن موڑنی پڑے اور تکلیف ہو، اسے پیچھے کھڑے ہونے سے ادب تو ہو جائے گا لیکن راحت نہیں ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا ادب سے بھی پہلے کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ راحت ہے۔ جیسے پچھلے دن ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی، نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہے، ایک بندہ گیا اس کے پاؤں چومنے کے لیے، اس نے شعر ایسا با کمال پڑھا کہ اس کا دل چاہا کہ اس کے پاؤں چوموں، پاؤں چومتا ٹکر ماری نعت خواہ نیچے جا پڑا۔ میں نے کہا کر لے ادب تو بھائی، کیا پیر چوم کے تو جنت جائے گا، اس کو پکڑ کے منکا توڑ دیا تو نے۔ یہ پتہ نہیں کون سا ادب ہوتا ہے، ایسے احمق ہوتے ہیں، نہیں پتہ ہوتا ہی نہیں۔ اب کوئی عالم ہے وہ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چل رہا ہے، شاگرد اپنے استاد کے ساتھ چل رہا ہے، اسے چاہیے کہ دائیں طرف چلے۔ کس طرف چلے؟ دائیں طرف چلے، تاکہ اسے کسی چیز کے اٹھانے کی ضرورت پڑے تو ان کے جھکنے سے پہلے یہ اٹھ کے اٹھا لے، یہ پہلے آگے بڑھ کے اٹھائے، اسے خدمت کی ضرورت پڑے تو یہ کرے پہلے۔ ہمیں یہ آداب ہیں بھائی، ان کے نہیں پتا ہمیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آداب جو ہے نا وہ پوری کتاب لکھی ہوئی، اتنی موٹی کتاب ہے صرف امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیم فرمائے ہوئے آداب پر۔ ہماری جان بلا ہمیں کیا پتا آداب کیا ہوتے ہیں؟ کوئی شیخ ہیں بزرگ ہیں وضو کر رہے ہیں، ہم نے کہاں بیٹھ کے وضو کرنا ہے ہمیں یہ نہیں پتا۔
امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ وضو فرما رہے تھے، آپ کے علاقے کا بڑا مشہور شرابی، بہت بڑا شرابی وہ آیا، اس نے کہا کہ میں کلی کر لوں۔ وہ وہاں بیٹھنے لگا تو دیکھا کہ امام احمد بن حنبل وضو کر رہے ہیں، اس طرف جس طرف پانی جا رہا تھا اس کے دل میں خیال آیا یار حضور کی امت کا عالم ہے، میں ہاتھ لگاؤں گا تو میرے ہاتھ کو لگا ہوا گندا پانی ان کے سامنے سے گزرے گا تو یہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ یہ اٹھ کے دوسری طرف آ گیا، انہوں نے کہا ان کے پاؤں کو لگا پانی مجھے لگے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس ایک نیکی کی وجہ سے بخشش فرما دی اس کو۔ بتائیں یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آداب سیکھنا بڑا ضروری ہے بھائی، یہ وہ چیزیں جو عام کتابوں میں نہیں ملتی، یہ علماء سے سیکھی جاتی ہیں، مشائخ سے سیکھی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے پاس بیٹھنا نصیب فرمائے۔ اچھا بیٹھیں گے بھی صحیح نا تو اپنی سناتے رہیں گے، یہ بھی بڑا عجیب عیب ہے، آپ سناتے رہیں گے۔ میں نے کہا خدا کے بندے یہ کیا کرتے ہو یار ہیں؟ اگر کسی عالم کے پاس چلے گئے تو اس کی سنو، اپنی سنا رہے، تمہاری سننے سے اسے نفع تو نہیں ہوگا، ہاں یہ ضرور ہوگا تم نفع سے بچ جاؤ گے، تمہیں نفع نہیں ہوگا، پھر بولتے ہی رہو گے۔ کہتے ہیں بولنے والا کب سیکھتا ہے؟ جو بندہ بولتا ہی رہے وہ سیکھ سکتے ہیں؟ بھلا بتائیں، چپ رہے گا تو سیکھے گا نا، جب تو چپ ہی نہیں وہ خاموشی اختیار نہیں کرے گا تو کیسے سیکھے گا وہ؟ کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لے عالم کے پاس، 4-5 بندے پاس بیٹھے ہیں، سارے کہیں گے میں بتاتا ہوں ہیں۔ میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا آپ ہی پڑھا دو، میں مولوی تھوڑی ہوں۔ میں نے کہا جب اڑنے کی جگہ نہیں تھے وہاں اڑ پڑے ہو، جہاں اڑنے کی جگہ وہاں اڑتے نہیں تم، یہ کیا ہے بھائی؟ ہے یہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک بندہ ہے یہاں پاکستان، یہاں سے باہر گیا تو اس نے کہا جی ہاں جی سنائیں آپ گئے تھے پاکستان تو کیا محسوس ہوا؟ اس نے کہا وہاں میں نے 2 کوالٹیاں بڑی دیکھی ہیں۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا پاکستان کا ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے اور مفتی بھی ہے یہ نہیں؟ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا جی میں نے وہاں دیکھا کہ کوئی بھی بندہ مریض آیا نا ہر بندے نے اسے کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور بتایا ہے، یہ کھا لیں یہ کھا لیں یہ کھا لیں یہ کھا لیں، اور نسخے بھی ایسے۔ ایک بندے کی گائے بیمار ہو گئی تو اس نے دوسرے سے کہا یار آپ کی گائے بیمار ہوئی تھی آپ نے کیا پلایا تھا؟ اس نے کہا مٹی کا تیل۔ اس نے بھی جا کے پلا دیا، گائے مر گئی۔ وہ آیا اس کے پاس، اس نے کہا میری گائے تو مر گئی ہے۔ اس نے کہا میری کون سی بچی تھی؟ میری بھی مر گئی تھی ہیں؟ وہ گاؤں ماتا تھی، ماتا تو کبھی بے وفائی کر سکتی ہے بھائی، ہے یہ نہیں؟ تو اس نے کہا ہر بندہ مفتی ہے، اور کسی سے بھی مسئلہ پوچھیں تو کہتے ہیں 18 بندے کھڑے ہوئے، نہیں آپ ایسے کریں آپ ایسے کریں آپ ایسے، کہتے ہیں پتہ چاہے کسی چیز کا نہ ہو۔ اس نے کہا 2 کوالٹیاں پاکستانی میں نے دیکھی ہیں، دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھی۔ ہر بندہ مفتی بھی ہے اور اسپیشلسٹ مفتی، اور ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹر۔ سر جن ہے وہ، کیا ہے؟ سر جن، سر جن نہیں، سر جن ہے وہ ہر بندہ وہاں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال یہ دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، فرمایا اگر یہ صبر کرتے وہیں رک جاتے تو حبیب کریم علیہ السلام خود تشریف لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں جی، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک قبیلے کے ساتھ جنگ تھی، پہلے لڑائی تھی، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے انہیں صدقات وصول کرنے کے لیے وہاں بھیجا۔ یہ جب وہاں گئے انہیں پہلے اطلاع مل گئی تھی کہ آقا علیہ السلام کے قاصد آ رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضرت ولید آ رہے ہیں۔ وہ سارے علاقے والے استقبال کرنے کے لیے آئے، پہلے لڑائی ہے، حضور کی غلامی میں آئے تو کیسے دل ایک ہو گئے یار، سارے استقبال کرنے کے لیے باہر آ گئے۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اوہ یہ تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اب تو میں مسلمان بھی ہو چکا ہوں۔ یہ وہیں سے پیچھے پلٹے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، جا کر عرض کیا حضور وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے باہر آ گئے تھے سارے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، میں آپ جاؤ اور جا کر حالات کا معائنہ کرو، لوگوں سے ان کی رائے لو کیا کہتے ہیں وہ۔ یہ جب گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو سارے صدقات بھی اکٹھے کر چکے تھے، ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر گئے تو وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو جب یہ بات آقا علیہ السلام تک پہنچی تو رب تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، فرمایا ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی بندہ فاسق بندہ خبر لائے تو فتبینوا، پہلے تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اس سے پہلے کہ تم نادانی میں کسی قوم کو لتاڑ دو، کسی قوم کو تکلیف پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر پریشان ہوتے پھرو۔ یہ ذہن میں رہے، یہ آیت مبارکہ اگرچہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں لفظ فاسق ان کے لیے نہیں بولا گیا، یہ عموم ہے، اس میں عموم ہے، یعنی وہ شامل نہیں، باقی سب عام ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی کے پاس خبر لے کر آئے تو بندہ پہلے پوچھے، ہاں بھائی پوری تحقیق کرے پہلے، بعد میں اس خبر کو پھیلائے اور شائع کرے۔
بتائیں جی یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ یہاں ہوتا ہے ٹی وی پر بیٹھ کر آگے پیچھے خبریں چلانے والے، دینے والے، لانے والے سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، سارے چور ہوتے ہیں، ایسے ٹھگ ہوتے ہیں پرلے درجے کے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، میں یقین کر لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، رسول اللہ علیہ السلام موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر بہت سارے معاملات میں تمہاری ہی بات ماننے لگیں میرے حبیب کریم علیہ السلام تو لعنتم، تم تو پھر مشقت میں پڑ جاؤ گے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم میرے حبیب کی ہی بات مانو، ہاں حبیب کو نہ منواؤ۔ یہ ادب ہے جی، کو بندہ شیوخ کے پاس جائے تو ان کی مانے نہ کہ اپنی۔ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ صحیح ہے، حضرت صاحب آپ کھچ مار رہے ہیں۔ ایک بندہ یہیں پہ دو بندوں کا معاملہ ہو گیا میرے سامنے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا کہنے لگا بڑے کے بارے میں، مجھے کہتا جی استاد جی حضرت صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، حضرت صاحب بھی کہتا ہے حضرت صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا یار تو بھی اور تیرا حضرت بھی، میں کیا کہوں یار بتاؤ، کہ حضرت صاحب جھوٹ بول، میں نے کہا یا پھر حضرت صاحب نہ کہو یا پھر جھوٹا نہ کہو تم، توبہ نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے یہ شاہ فرمایا جی دیکھیں یہ صحابہ کی شان دیکھیں جی کیسی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو پسندیدہ بنا دیا ہے، ایمان کو پسندیدہ بنا دیا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر تمہارے لیے ایمان ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں رب تبارک و تعالی نے ایمان کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ کائنات کی خوبصورت ترین شے تمہارے نزدیک ہے تو صرف ایمان ہے، بس ہم یہی چاہتے ہیں، یہی ہماری دعوت ہے۔ ہر بندہ مومن کے دل میں سب سے قیمتی شے جس کا احساس ہو وہ ایمان ہونا چاہیے، بس رب تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت پر، بس۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی اگلا انعام کیا کیا فرمایا رب تعالیٰ نے، اللہ اکبر، یہ ہے جی اسلام کی تعلیم۔ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لبرل کی تعلیم دیکھیں، انگریز کی تعلیم، کیمرہ لگا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، خبردار کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ جہاں پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے وہاں بھی ہو جاتی ہیں، ویسے جہاں کیمرہ نہ لگاؤ وہاں کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کیسے تیار فرماتا ہے، میں کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، گناہ کی نفرت دل میں پیدا کرتا ہے۔ ہمارے علماء کا طریقہ یہ ہے کہ بندے میں گناہ کی نفرت پیدا کر دو، کیمرے سارے توڑ دو، پھر دیکھنا کہ تمہارے ساتھ بنتا کیا ہے، ہیں جی، کہیں سے کوئی بھی شاید دائیں بائیں ہو جائے تو پھر کہنا تم۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے یار، یہ تو انگریزوں کے بنائے ہوئے، یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، وہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ جب بند ہوگا بجلی چلی جائے گی پھر کیا کرو گے، بیٹری لو ہو گئی تو پھر کیا کرو گے، ہیں جی، کوئی بندہ آ کے پہلے تار ہی کیمرے کی کاٹ دے پھر کیا کرو گے، ہے یا نہیں؟ بتائیں یار، بندہ ڈرے اس سے جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمہ وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی لوگوں نے سوال کیا کہ حضور رب تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ برتن دو اٹھا لو مٹی کے، ان میں پانی بھر لو، اس طرح ہاتھوں پہ اٹھا لو، برتن پانی کے بھرے ہوئے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں، آپ کو جب اونگ آئی نا دونوں ٹکرا کے اس طرح پانی بھی بہہ گیا، برتن بھی ٹوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کیا ہوا؟ کہنے لگے مولا اونگ آ گئی تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تیری اونگ ہے دو پیالے ٹوٹ جاتے ہیں، اگر مجھے اونگ ہے نظام سارا درم برم نہ ہو جائے۔ کیسی بات ہے، میں نظام سارا ٹوٹ نہ جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ اونگ سے پاک ہے، بھی اس کا ڈر بندے کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، تو پھر دیکھنا چوری کیا ہر طرح کی بدماشی ختم ہو جائے گی معاشرے سے، معاشرہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نزدیک کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہ ہے بڑا کام یار، بڑا کام یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندے کو گناہ پسند ہو لیکن کرے نہ رب کے ڈر کی وجہ سے، یہ بھی بڑا درجہ ہے، لیکن اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر گناہ کی نفرت آ جائے۔ اللہ اکبر، گناہ کی نفرت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ حضور کے صحابہ کی جماعت ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ ایمان کا پسندیدہ ہونا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی کا ناپسندیدہ ہونا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ہے اور اس کا انعام بھی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کی آپس میں صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر دونوں میں سے ایک
دونوں میں سے ایک جو زیادتی کر رہا ہے دوسرے پر، تو فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تو تم اس زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ لڑائی کرو، قتال کرو اس لڑائی ایک زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے، رب کے حکم کو مان لے، اپنی ضد پر جوڑا ہوا ہے وہ ضد چھوڑ دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ ایسا کر لیں، وہ گروہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی طرف آ جائے، یعنی صلح کی طرف آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم دونوں بھی ان کے درمیان راضی نامہ کروا دو، بالعدل واقسطوا، انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ ان کے درمیان راضی نامہ کروانا تم نے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے بھائی ہیں آپس میں، فاصلحوا بین اخویکم، تو تم ان کے درمیان صلح کروا دو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔